پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان 100 انڈیکس کی 1,64,000 پوائنٹس کی سطح بحال ہو گئی 3,954 پوائنٹس اضافہ انڈیکس کی 1,64,546 پوائنٹس پر ٹریڈنگ دوران کاروبار 4,092 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 1.52% کم ہو کر $97.86 فی بیرل ہو گئی ویسٹ ٹیکساس خام تیل 2.82% سستا $96.85 فی بیرل ہو گیا پاکستان کی ثالثی ذرائع کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ رواں ہفتے کرانے کی کوششیں جاری امریکی ٹی وی CNN نے دعویٰ کیا امریکی حکام جنگ بندی مدت ختم ہونے سے پہلے دوسری براہ راست ملاقات پر غور کر رہے ہیں ٹرمپ کابینہ کے حکام ایرانیوں کے ساتھ ممکنہ ذاتی ملاقات پر تبادلہ خیال میں مصروف ہیں We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Iran will not have a nuclear weapon. We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. ایران کے حوالے سے مناسب لوگوں کی طرف سے رابطہ ہوا ہے ایران نے ہم سے بات چیت کی ہے اور شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے ہمارے درمیان کئی باتوں پر اتفاق ہوا لیکن وہ ایٹمی ہتھیار پر نہیں مانے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہا آبنۂ ہرمز پر ناکہ بندی شروع کر دی گئی دنیا کو آبنۂ ہرمز کی ضرورت ہے امریکہ کے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں دنیا کے بہت سے ملکوں کے جہاز اس وقت تیل لینے امریکہ آ رہے ہیں ہم کسی ملک کو بلیک میل یا بھرتا خوری کی اجازت نہیں دیں گے مشرق وسطی کی کشیدگی ملکی معیشت کو متاثر کر رہی ہے پاکستان مالی ضروریات کے لیے کمرشل بینکس اور دیگر ذرائع سے رابطے پر غور کر رہا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں گفتگو IMF کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے پر مکمل اطمینان کا اظہار وزیر خزانہ نے کہا IMF سے $7 ارب پروگرام کی $1.3 ارب کی اگلی قسط جلد ملنے کی توقع ہے محمد اورنگزیب کی سعودی فنڈ برائے ترقی کے سربراہ اور دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں اور بارشوں کا ایک اور سسٹم ملک میں داخل ہونے کو تیار محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا 16 سے 19 اپریل کے دوران مری گلیات اسلام آباد اور پنجاب میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری متوقع KP گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلا دھار بارش پہاڑوں پر برف باری کا امکان بلوچستان اور سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی بارش بھی ہو سکتی ہے امریکہ اور ایران معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات بحال کریں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا مطالبہ کہا مشرق وسطی میں موجود تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں جنگ بندی مکمل طور پر برقرار رکھی جائے تمام خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے فریقین آبنۂ ہرمز سمیت جہاز رانی کی آزادی کا احترام کریں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فرانسیسی ہم منصب میکرون میں ٹیلی فونک رابطہ صدر پزشکیان نے کہا تہران واشنگٹن کے ساتھ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہی مذاکرات جاری رکھے گا ضرورت سے زیادہ امریکی مطالبات نے ایک معاہدے کو روکا آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی سے عالمی سطح پر دورس اثرات مرتب ہوں گے ایران کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے آبنۂ ہرمز یا بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت کی کوشش ناکام ہوگی نتیجہ صرف امریکہ کی مزید شکست کی صورت میں نکلے گا ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے تہران فیصلہ کن جواب دینے میں دیر نہیں کرے گا ٹرمپ پالیسیاں اور نیتن یاہو سے گٹھ جوڑ امریکہ کو مزید ناکامیوں کے دلدل میں دھکیلے گا آبنۂ ہرمز میں مداخلت سے بحران میں اضافہ اور عالمی توانائی کی سیکیورٹی خطرے میں ہوگی ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی ناکہ بندی کو عالمی معیشت سے انتقام قرار دیا سوال اٹھایا کہ کیا ایک غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے بدلہ لے کر جیتی جا سکتی ہے
تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں آبنۂ ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کے خلاف ریلیاں. Well, first of all, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen and helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time. امریکی نائب صدر کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف. امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا جنگ بندی کا سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور پاکستانی وزیر اعظم کو جاتا ہے جن کی ثالثی اور کاوشوں کی بدولت جنگ بندی ممکن ہوئی. انہوں نے مزید کہا اسلام آباد میں ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوئی. بات چیت میں سب کچھ خراب نہیں ہوا. ایران مذاکرات میں ہماری طرف بڑھا لیکن مطمئن نہ کر سکا. اگر دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم اپنی ڈیڈ لائن واضح کر چکے ہیں. اب بال ایران کے کورٹ میں ہے کہ وہ کوئی ڈیل کرتا ہے یا نہیں. My thanks to Pakistan for the role that they're playing. And I can tell the House that I spoke to the Prime Minister of Pakistan on Friday as we're going into the talks this weekend about the talks, about what support we could put in place. And the Foreign Secretary spoke to her counterpart this afternoon. It's very important that we support this process. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف. پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا پاکستان نے جو کردار نبھایا اسے سراہتے ہیں. جمعے کو میری پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات ہوئی. ہم امن عمل میں حصہ لینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو جاپانی ہم منصب کا ٹیلی فون. سانائے تاکاشی نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے کردار کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈین ہم منصب کا رابطہ. مارک کارنی نے کہا امن کی کوششوں کی بدولت عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی. برطانیہ کا ایک بار پھر لبنان کو جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ. برطانوی وزیر برائے مشرق وسطی امور کہتے ہیں لبنان پر مسلسل حملے انسانی بحران کو جنم دے سکتے ہیں. لبنان کو بھی جنگ بندی میں شامل کیا جائے. برطانوی وزیر کی لبنانی ریڈ کراس رضاکار کی ہلاکت کی مذمت. امریکہ ایران میں سیز فائر اب بھی برقرار ہے. کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں. مستقل امن میں حائل کچھ معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کو اسلام آباد مذاکرات سے متعلق بریفنگ. شہباز شریف نے کہا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی اور ثالثی تاریخی کردار ہے. پہلی بار امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھایا. اسلام آباد امن مذاکرات میں کئی بار بات ٹوٹتے جڑی. پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا. ماضی میں جنگیں رکوانے اور امن قائم کرنے میں کئی سال لگے. نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے نام سنہری الفاظ میں لکھے جائیں گے. فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم راتوں کو جاگے پوری رات کام کرتے رہے. وزیر اعظم اور کابینہ اراکین نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کل 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے. سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے. ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے ہی ترکی روانہ ہوں گے جہاں اناتولیا ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. تنازعات حل کرنے میں پاکستان کے زیادہ سے زیادہ کردار پر خوش ہوں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ جنگ بندی انتہائی نازک ہے. چینی وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے گفتگو. کہا دنیا جنگ بندی کو نقصان یا تصادم بڑھانے والے اقدامات کی مخالفت کرے. تنازعات کے حل میں بیجنگ بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار. مشرق وسطی کی کشیدگی ملکی معیشت کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان مالی ضروریات کے لیے کمرشل بینکوں اور دیگر ذرائع سے رابطے پر غور کر رہا ہے. تمام دستیاب آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں گفتگو. کہا پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 27 مارچ تک $16.4 ارب کی سطح پر تھے. موجودہ ذخائر تقریباً 3 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں. حکومت تمام قرضوں کی بروقت ادائیگی کے لیے مکمل پرعزم ہے. یورو بانڈز حقوق اور پانڈا بانڈز کے ذریعے عالمی منڈیوں میں واپسی کا ارادہ ہے. IMF سے $7 ارب پروگرام کی $1.3 ارب کی اگلی قسط جلد ملنے کی توقع ہے. IMF کے زر مبادلہ ذخائر کو مزید سہارا ملے گا.
ایران کا خطے کے 5 ممالک سے بھاری معاوضے کا مطالبہ. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے بحرین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن سے معاوضہ طلب کیا گیا ہے. اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں شرکت پر معاوضے کا مطالبہ کرتی ہے. علاقائی ممالک کو جنگ میں کردار ادا کرنے پر معاوضہ دینا ہوگا. واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات آج ہوں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے. امریکی سفیر برائے لبنان بھی وفد کا حصہ ہوں گے. اسرائیلی وفد کی قیادت یحییٰ لیٹر لبنانی وفد کی قیادت دا آمادہ کریں گی. مذاکرات میں اسرائیل کی شمالی سرحد کی سیکیورٹی اور لبنان کی خود مختاری پر بات چیت متوقع ہے. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کی جنگ حزب اللہ سے ہے، لبنان سے نہیں. It wasn't depiction. It was me. I did first it, and I thought it was me as a doctor making people better, and I do make people better. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. معافی نہیں مانگوں گا. پوپ لیو نے غلط باتیں کی. ایران کے ساتھ جو کر رہا ہوں پوپ لیو اس کے خلاف ہیں. میرے خیال سے پوپ لیو جرائم پر بہت کمزور ہے، اس لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. پوپ لیو کا کہنا ہے ٹرمپ سے بحث نہیں چاہتے لیکن جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صدر ٹرمپ کی مذمت کر دی. کہا حضرت عیسیٰ کی بے حرمتی کسی کے لیے قابل قبول نہیں. ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا پوپ لیو کی بے خوف موقع پر خراج تحسین. ایکس پر بیان میں کہا پوپ لیو اسرائیل اور امریکہ کے جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہیں. پوپ لیو کے مجھے کوئی خوف نہیں کی صدا گونج رہی ہے. کراچی کا نیپا فلائی اوور بیٹھ گیا. K4 منصوبے کی پائپ لائن ڈالنے کے دوران فلائی اوور کو شدید نقصان. نیپا سے حسن اسکوائر جانے والا ایک حصہ شدید متاثر. 5 سے 6 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا. انتظامیہ نے متاثرہ حصے کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا. صدر مملکت کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں اہم اجلاس. صدر کو چین مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی گئی. صدر آصف علی زرداری نے کہا چین سے تعاون انفراسٹرکچر اور صنعتی ترقی کے لیے اہم ہے. سرمایہ کاروں کو سہولت دے کر منصوبوں پر عمل درآمد تیز کیا جائے. فائر سیفٹی، توانائی، کھاد، لائف سٹاک، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں پیش رفت کی بریفنگ دی گئی. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پریال تالپور اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے گزشتہ روز بچوں کو قطرے پلا کر سندھ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا. ملک بھر میں 4 کروڑ 53 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف. ذرائع کا کہنا ہے اس سال پاکستان اور افغانستان میں انسداد پولیو مہم بیک وقت چلائی جا رہی ہے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں شاہد آفریدی کی گھر آمد. سابق کپتان نے سوشل میڈیا پر تصویریں شیئر کر دی. لکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر تشریف لانا باعث مسرت اور اعزاز رہا. ان کے ساتھ بیٹھ کر خوشگوار اور بامانی گفتگو کا موقع ملا. HPL PSL میں ناقابل شکست پشاور زلمی کی ایک اور دھماکےدار پرفارمنس. ملتان سلطانز کو 24 رن سے پچاڑ دیا. 197 رنز کے تعاقب میں ملتان کی ٹیم 8 وکٹس پر 172 رنز بنا سکی. شان مسعود کے 35 اور جوش فلپی کے 32 رنز لائے گئے. سفیان مقیم نے 3، افتخار احمد اور ناہید رانا نے 2 وکٹیں حاصل کی. پشاور نے پہلے کھیل کر 196 رنز بنائے. ٹیبل پر 5 فتوحات کے ساتھ بابر 11 کی پہلی پوزیشن برقرار. ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس اور براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اسٹرائک ریٹ کا ہمیشہ ہی مسئلہ بنا رہتا ہے. منہ اٹھا کر کوئی بھی شاٹ نہیں مار سکتا. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں نصیب میں جو ہوگا وہ مل کر رہے گا. خواہشات بڑی ہیں لیکن محنت کرتا ہوں. بطور کپتان PSL ٹرافی جیتنا چاہتا ہوں. مینڈس کی پرفارم تیسرا کنزیکٹو 50 ہے. ناہید رانا نے جس پیس سے بالنگ کری ٹو گڈ. سفیان مقیم پرفارمنس کرتا ہے اور ٹیم میں نہیں آتا. ڈیزرو کرتا ہے ٹیم میں آنے کے لیے. بابر کی کیپٹنسی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گریٹ کیپٹنسی. کسی ٹیم کو قریب نہیں لگنے دے رہے. مجھے لگتا ہے کہ PSL 11 کی ٹیم یہ چیمپئن. پشاور ایک الگ ہی موڈ میں. بابر کی کپتانی کی تعریف. ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل میں باسط علی نے کہا پشاور کی پرفارمنس زبردست ہے.
مہندس ناہید رانا اور سفیان مقیم کی کارکردگی بہترین ہے. سفیان کا قومی ٹیم میں آنا بنتا ہے. کامران اکمل نے کہا پشاور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا. پشاور کے پاس ٹائٹل جیتنے کا بہترین موقع ہے. پروگرام میں پی پی رہنما شرمیلا بنی مہمان. سامنا کیا دل سے سوالوں کا. مصطفیٰ چودھری نے شیر افضل مروت کا روپ دھارا. آدھی نے چٹکلوں سے حاضرین کو ہنسایا. پرفارمنس دکھا اور ریکارڈ انعامی رقم پا. ICC نے ویمنز T20 ورلڈ کپ کی پرائز منی کا اعلان کر دیا. گزشتہ ایونٹ کی نسبت 10% اضافہ. مجموعی انعامی رقم $87,64,000 سے زائد کر دی گئی. چیمپئن کو $23,40,000 سے نوازا جائے گا. رنر اپ کو $11,70,000 دیے جائیں گے. میگا ایونٹ 12 جون سے انگلینڈ اور ویلز میں شروع ہوگا. اور گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں بیساکھی میلہ. 6,000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتریوں کی شرکت. بیساکھی جلوس میں مختلف سنگت سے تعلق رکھنے والے یاتریوں نے امن کے گیت گائے. سیکیورٹی ہائی الرٹ. 1200 سے زائد پولیس اہلکار تعینات. سکھ یاتری شاندار انتظامات پر پنجاب حکومت اور ضلع انتظامیہ کو سراہا.